السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روافظ اتنا زیادہ اس چیز کو اچھالتے ہیں کہ اہل بیت تو گویا صرف 5 ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح حضرت حسنین کریمین یا امام حسن اور امام حسین، بس یہی لوگ وہ جو چادر میں تھے بس وہی اہل بیت ہیں، اور سوائے ان کے اہل بیت کوئی نہیں۔ یہ روافظ کا عقیدہ ہے، گھڑنتو عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ دیکھو نا، اس کو آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں، پھر قرآن حدیث سے دلیل بھی دیتا ہوں۔ دیکھو، آپ کی بیوی کو، جسے آپ بیوی کہتے ہیں اور ہندی میں استری کہتے ہیں، اس کو ذرا مشکل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ کہتے ہیں نا۔ اب اہلیہ کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ اہل سے نکلا ہے، یعنی بیوی تو آٹومیٹکلی آپ کے اہل میں داخل ہے۔ بیوی آپ کی فیملی ہے، بیوی فیملی سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ امرأۃ نوح۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیا فرمایا؟ امرأۃ لوط۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں جو پیچھے رک جانے کی بات تھی تو اسے وہاں روک دیا کہ اب تیرے اہل میں سے لوط علیہ السلام بس وہی نکلیں گے جو ہدایت والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے سارے بیٹے ان کی اہل میں تھے، سوائے اس وقت تک جب تک کہ عذاب نہیں آیا۔ جب عذاب آ گیا تو اللہ نے کہا کہ بھائی تیرا وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا نوح، وہ تو عذاب کا مستحق ٹھہرا، وہ اب ڈبا دیا جائے گا۔ اور جب وہ ڈوب گیا، مر گیا، تو بس یہ رشتہ ختم ہو گیا، ان اے سینس کہ وہ اب تیرے اہل میں نہیں ہے۔ کہ نبی کے اہل میں ایمان والا ہوگا نا، کافر تو نہیں ہوگا، تو اولاد بھی اہل میں داخل ہے، بیوی بھی اہل میں داخل ہے۔ اچھا چلیں اس کو قرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں، لنگوسٹکلی بھی دیکھ لیا، اس کو آرگومنٹیولی بھی دیکھ لیا، اب قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ الذاریات اٹھا کے دیکھیں، اس کی آیہ نمبر 25 پھر آیہ نمبر 26 بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، کون؟ فرشتے، تو سلام کہا۔ قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو اجنبی لوگوں پر، کیونکہ اجنبی لوگ تھے نا، یہ پہلے تو نہیں دیکھے تھے۔ قوم منکرون، سلام کیا، اجنبی یہ لوگ تھے۔ اب یہ جو اجنبی لوگ آئے جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام ابھی تک جانتے نہ تھے، لیکن اس زمانے میں طریقہ کار کیا تھا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی ضیافت کی جاتی تھی۔ whenever the guest would come, you will go and grab something for them to eat or grab something for them to drink or both، دونوں چیزیں، تاکہ ان کی کوئی ضیافت ہو جائے، ان کو کوئی احترام دے، عزت دیں، انہیں کھلائیں پلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے، اور یاد رکھنا کہ یہ فرشتے جو آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ابھی اس وقت کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، انہیں تو وہ مکے میں چھوڑ آئے تھے، تو ماں سوائے گھر میں بیوی کے اور کوئی تھا نہیں۔ حضرت سارہ تھیں اور حضرت ابراہیم تھے، بس ایک بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، وہ اپنی والدہ کے ساتھ مکے میں، تو وہاں گھر میں صرف بیوی موجود ہے حضرت سارہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کی طرف لوٹے۔ اہل میں ماں سوائے بیوی کے تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے بیوی اہل بیت ہو گئی، ٹھیک ہے، بیوی قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت ہو گئی۔ لنگوسٹکلی بھی ہم اردو میں اہلیہ کہتے ہیں، اسے اہل میں داخل کرتے ہیں، فیملی کا حصہ ہوتی ہے، بیوی بھی بچے بھی سب اہل میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں حدیث کی کتابوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن سے بھی آ گئی بات، حدیث سے بھی اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں ترمذی شریف میں حضرت عمر بن ابی سلمہ
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں عمر، اور حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ سے حضور نے عقد کیا، نکاح فرمایا، اور ام سلمہ ام المومنین بنی۔ ان کے بیٹے عمر بن نبی سلمہ ربی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے زیر پرورش، قالا فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت علی النبی، سورۃ الاحزاب جو 33rd سورہ ہے اس کی 33rd آیہ جب اتری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے زبردست اور بڑے ہیوی ورڈز ہیں، غور کرنا پھر الفاظ پر۔ کیا ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، تو گناہ کا میل بھی دور کر رہا ہے اور طاہر بھی کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹومیٹکلی آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد تو اس میں داخل ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کی فیملی جو حسنین کریمین ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ جنہیں بچپن سے حضور نے پالا تھا، وہ تینوں بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ بیٹی تو آٹومیٹکلی تھی اہل بیت، ان کی بیٹی کے دونوں بیٹے اور حضرت علی بھی اس میں داخل ہو جائیں، تو وہ 3 لوگ ہوئے، رائٹ؟ اور سورہ بھی دیکھیں 33 اور آیا بھی نمبر 33۔ سبحان اللہ، واٹ اے کوئنسیڈنس آپ کہیں گے؟ نہیں، ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے رب کے ہاں، کوئنسیڈنسز نہیں ہوا کرتے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ یہ 2 روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ والی اور حضرت عمر بن نبی سلمہ والی روایت، یہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیا اتری فی بیت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت اتری، فدعا فاطمہ، تو حضور نے فاطمہ کو بلایا جاتا ہے نا جسے اہتمام دیا جائے، یہ اہتماماً بلانا ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ جب آپ کسی کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یعنی عزت و اکرام دے رہے ہیں۔ فدعا فاطمہ، تو فاطمہ کو بلایا، وحسناً حسن کو بلایا، وحسیناً حسین کو بلایا، فجل لہم بکسائن، انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ اب چادر کی کیفیت صحیح مسلم کی روایت سے آئے گی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرتن مرحل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، حضرت عائشہ نے وقت بھی بتایا، صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر، اونی چادر تھی، وولن چادر تھی، اس پہ نقش بنے ہوئے تھے، وہ اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے، تو آپ کے پاس حسن ابن علی آئے تو انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ وہ روایت وہاں سے بیان کر رہی ہیں، جب آئے تو وہ سیکوینس بیان کر رہی ہیں کہ پہلے داخل کون ہوا، اور حضرت عمر بن ابی سلمہ والی روایت جو ہے اس میں بس انہوں نے کہا ان تینوں کو داخل کر لیا۔ تو اب ہمیں سیکوینس بھی پتہ چل گئی صحیح مسلم کی روایت سے، کہا کہ جب حسن آئے، اللہ اکبر، فجاء الحسن ابن علی فادخلها، ان کو داخل کیا، ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آئے تو انہیں بھی داخل کر لیا، ثم جاءت فاطمہ، اس کے بعد فاطمہ آئیں تو فادخلها، انہیں بھی داخل کر لیا، ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے تو انہیں بھی داخل کر لیا، فادخلہ۔ اچھا، اب اس میں جو روایت ہے نا ترمذی شریف والی، اس میں ذرا ایک اور ایکسپلینیشن ہے، فجل لہم بکسائن، انہیں اپنی کساء میں، اپنی چادر میں داخل کر لیا، وعلی خلف ظہرہ، حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، اللہ اکبر، تو فرمایا آپ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا کہ علی تم پیچھے کیوں رہے ہو، یہ لمٹ نہیں کر رہا میں فاطمہ کے بیٹوں تک، تم بھی داخل ہو اس میں، تو آؤ پوری فیملی کو لے کر، کہ فاطمہ کو بھی باہر نہ رکھوں، فاطمہ تو ہے ہی اہل بیت، اسے بھی اس میں داخل کر لوں۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام معاملہ ہو گیا، ثم قالا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہی اہل بیت ہیں بس سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ 2 الگ الگ بات ہوتے ہیں نا، اوکے؟
یہ ہی اہل بیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہی میرا بیٹا ہے یا یہ بس اتنے یہی بیٹا ہے اور کوئی نہیں. اکتفا نہیں کیا کہ بس یہی اہل بیت ہیں یہ نہیں کہا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. فاذہب عنہم الرجز وطہرہم تطہیرا، اے اللہ عز و جل بس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر دے. کیونکہ حضور کا نسب جو ان سے چلنا تھا. علی، حضرت علی کو کیوں شامل کیا؟ کیونکہ جتنے علوی ہیں حضرت علی کے جو باقی بیٹے ہیں، جیسے محمد بن حنفیہ ہو گئے، عمر ابن علی ہو گئے، عثمان ابن علی ہو گئے، ابو بکر ابن علی ہو گئے، عباس ابن علی ہو گئے، اور دیگر شہزادے جو حضرت علی کے ہیں، انہیں بھی تو فیض ملے نا. حسنین کریمین کے تو فیض مصطفیٰ مل ہی رہا ہے، وہاں حضرت علی کے باقی شہزادوں کو بھی فیض مل جائے تو انہیں بھی اہل بیت میں حضرت علی کو بھی داخل کر لیا. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی نظر تاریخ کے آگے ہو. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے تمام علم کھول دیا تھا. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، وہ دن دیکھا کہ اتنا اہتمام ہو رہا ہے حسنین کریمین کے لیے، اتنا اہتمام ہے فاطمۃ الزہراء کے لیے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے، تو کیوں نہ میں بھی اس اہتمام میں شامل ہو جاؤں. تو فرمایا، قالت ام سلمہ وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی داخل فرما لیجئے، مجھے بھی اہل بیت کا حصہ بنا لیجئے. کیونکہ وہ سمجھیں اہل، دیکھیں عربی زبان میں اہل کا اطلاق تو تھا ہی، اہل بیت بیوی اور اولاد آٹومیٹکلی داخل تھی. یہ بات ام سلمہ کو پتہ تھی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ خاص کوئی فضیلت ہے، اس فضیلت کی بھی حصے دار بن جاؤں. تو دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، کیونکہ اس میں پھر تمام ازواج کو حضور نے انکلوڈ فرما لیا، ورنہ بعد میں کوئی اور زوجہ کہتی کہ ام سلمہ کو آپ نے داخل فرمایا، مجھے تو داخل نہیں فرمایا. تو حضور نے کیا فرمایا حضرت ام سلمہ سے، انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، تم تو آلریڈی اہل بیت ہو، تم اپنی جگہ رہو، تمہارا اپنا مقام ہے اہل بیت کا، اور تم بہتر مقام پر فائز ہو، انہیں داخل کر رہا ہوں. تو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بیوی تو اہل بیت ہے. قرآن ہی کی نص کافی تھی بتانے کے لیے کہ بیوی اہل ہے. یہاں حدیث سے بھی پتہ چل گیا. تو مسلم شریف کی جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی، وہ کتاب فضائل الصحابہ میں آتی ہے، حدیث 2424 درجہ صحیح کی روایت ہے. امام مسلم کے علاوہ اس کو امام حاتم المستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح. امام بہقی السنن الکبریٰ میں، امام ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ترمذی شریف والی روایت ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن پہ روایت ہے. وفی الباب عن ام سلمہ وانس ابن مالک وابی الحمراء ومعقل ابن یسار وعائشہ. تو بہرحال ان تمام ابواب میں سے بیان کیا گیا. امام ترمذی نے اسے کتاب تفسیر القرآن میں روایت کیا ہے، حدیث 3205. اور فی کتاب المناقب عن رسول اللہ، پھر حضور کی مناقب میں باب فضل فاطمہ بنت محمد میں سے روایت کیا، حدیث نمبر 3871. اور امام طبرانی نے اسے المعجم اوسط میں روایت کیا، حدیث 3799. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے معاملے میں آپ کو یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہوگی. اسی طرح میں آپ کو ایک اور روایت بھی یہاں پر دیتا چلوں تاکہ آپ کو بات اور بھی واضح ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عُصْبَةٌ يَنْتِمُونَ إِلَيْهِمْ، کہ ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے، یعنی باپ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، دادے کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں. اِلَّا ابْنَ فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُصْبَتُهُمَا، کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں. اس لیے اولاد حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو حضور کی آل کہتے ہیں.
اور یہ جو روایت ہے یہ امام حاکم نے روایت کی ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد روایت ہے، اسے امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے، امام حاکم نے اسے المستدرک میں حدیث 4770، امام ابو یعلا نے المسند میں حدیث 6741 اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث 2631 اور 2632 کے تحت روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت، میں پہلے بھی آپ سے شاید پچھلے ہفتے یہ روایات کچھ شیئر کی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل بنی انثی فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا بنی فاطمہ، ہر اولاد کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ما خلا بنی فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، کہ کیونکہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، یعنی ان کی اولاد ہیں تو یہ علی کے بیٹے، لیکن ان کی اولاد آل محمد کہلائے گی۔ یہ جو روایت ہے اسے امام دہلوی نے روایت کیا ہے مسند الفردوس میں حدیث 4787 اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں۔ اچھا، ایک اور اس میں اضافہ ایک اور روایت سے اور کر لوں، حضرت علی سے متعلق جو میں نے آپ سے بات کی وہ بھی روایت سے ہی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس کے صلب میں رکھا ہے، یعنی اس کے بیٹے کی اولاد بنایا ہے، نبی کی اولاد، نبی کا بیٹا ہوا، پھر بیٹے سے بیٹا ہوا، پھر ایسے معاملہ چلتا رہا۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ اللہ نے میری آل کو علی کے صلب میں رکھا ہے، یعنی وہ ہیں تو علی کی اولاد لیکن کہلائیں گے آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا معجم الکبیر میں حدیث 2630، الدیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث نمبر 643 اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور پھر المناوی نے فیض القدیر میں۔ بہرحال بہت کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اور اس سے اور بھی ملتی جلتی اور روایات بھی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جو سوال آیا تھا اس سے متعلق میں نے جواب دینا تھا کہ قرآن سے اور حدیث سے اور لغت سے اور دلیل سے اور منطق سے ہر چیز سے یہ ثابت ہے کہ جو ازواج النبی ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اس لیے کوئی انبیاء کرام کی ازواج یا امہات المومنین کے بارے میں کوئی حرف نکالے اپنی زبان سے جو انہیں ان کے منصب سے گرانے والی بات ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ بھی اہل بیت کی گستاخی ہی شمار کی جائے گی۔ تو اہل بیت کا دم بھرنے والوں، اگر تم حضور کی ازواج میں سے کسی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کرو گے تو تم گستاخ اہل بیت ہی ٹھہرائے جاؤ گے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے تمہارے لیے۔ بہرحال یہ تقسیم جو ہمارے ہاں ہو گئی ہے کہ حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہیں تک اہل بیت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو حضور کی باقی 3 بیٹیاں ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت ختیجہ کی کسی اور شوہر سے بیٹیاں تھیں، حضور کی بیٹیاں نہ تھیں۔ انا للہ و انا، اتنا بڑا بہتان اور گستاخی کہ آپ حضور کی ان 3 بیٹیوں کے نسب کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ حضور ہی کی بیٹیاں ہیں، حضرت ختیجہ سے حضرت زینب، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم، پھر اس کے بعد فاطمۃ الزہرا۔ یہ تمام چاروں کے چاروں جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو وہ چکر سارا یہ ہے، وہ یہاں 5 کی قید لگا کے سب کو مائنس کرنے والے ہیں یہ رافضی، اس لیے ان کے کھیل کو سمجھیں آپ۔ اس لیے جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے جو آپ کے 19-20 منٹ لیے ہیں، آپ کو لگتا ہوگا کہ سر آپ اتنے طویل درس کیوں دیتے ہیں، اتنی طویل بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بہتان لگاتا ہے اسے تو 5 سیکنڈ کی بات کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کی بہتان کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے ہوتے ہیں، تو دلائل کی دنیا میں تو وقت لگتا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔